رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ہے آپ کا سورہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد رضا ابن سید امیر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته وولاية أبي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان. مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. صلوات الله. ایک بار مل کے صلوات پڑھتے جائیں. معزز سامعین، عزیزان سید الشہداء، بس ماتمداران احباب اللہ حسین، یہ مجلس برائے سال ثواب اور روح محفل ہو رہی ہے. لہذا اور آج 18ویں محرم یہ سال ہجری، لہذا بغیر کسی تمہید میں جاتے ہوئے آپ حضرات خدمت میں عرض کرنا ہے کہ عنوان گفتگو کچھ یوں ہے کہ امتحان حسین ختم ہوا، امتحان زینب و سجاد شروع ہوا، اور آغاز گفتگو اور موضوع گفتگو ہی امتحان. جتنی دیر آپ پورا سنیں اور بات آپ تک پہنچائے گی
اور امتحان ہے ہی، میں ممبر پہ امتحان ہوگا، آپ فرش پہ بیٹھ کے امتحان دیجیے گا اور انشاءاللہ یہ آزمائش ہوگی۔ ایک مل کے بلند ترین مرحوم کے علو درجات کے لیے صلوات پڑھے گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خداوند متعال ایک عظیم امتحان کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آواز الہی ہے، متوجہ رہے کے بعد انشاءاللہ اللہ کا حضرات سب لے کے انشاءاللہ پہنچے گی۔ آواز قدرت ہے کہ محمد یاد کریے اس زمانے کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس وقت کی کیفیت کو، اس حالات کو، اس دور کو، اس زمانے کو، اس پاس میں گزرے ہوئے وقت کو، گزشتہ میں جو بات گزری ہے اسے، اس واقعے کو، اس حادثے کو، اس کہانی کو، یہ پیغمبر اس کو یاد کریے آپ۔ اس لفظ "اذ" کا استعمال قرآن میں جہاں ہو وہاں سمجھیے پاس میں گزری ہوئی باتوں کو اللہ یاد دلاتا ہے، یعنی پروردگار اپنے نبی محمد کو جس کے قلب کے اوپر اس نے قرآن مجید اتارا اسے کہہ رہا ہے اے محمد یاد کریے کس وقت کو، کس زمانے کو، کس ساعت کو، جس وقت ابراہیم کو پرکھا گیا، جس وقت ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جس وقت ابراہیم کا امتحان ہوا، جس وقت ابراہیم کو ہم نے جانچا، پرکھا، تولا، آزمایا، اس وقت کو یاد کرو۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ، ارے بڑی عظیم بات قرآن نے، اور کتنا عظیم عقیدہ قرآن نے ہمارا اور آپ کو مضبوط کیا۔ ہم جو 1400 برس سے کہتے لے آ رہے ہیں محمد آدم سے پہلے تھے، نوح کے پہلے تھے، ابراہیم کے پہلے تھے، موسیٰ کے پہلے تھے، عیسیٰ کے پہلے تھے، نہیں آپ پڑھے، یہ سب کہتے کہ سب کے بعد مصطفیٰ آئے، اگر بعد میں آئے خدا یہ بھی کہہ رہا ہے ابراہیم ربہ بکلمات، یہ پیغمبر یاد کریے اس زمانے کو، اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب ابراہیم کو آزمایا، یہ یاد دلایا تو تبھی آ رہا ہے نا جو ابراہیم کو دیکھ رہا ہے، ابراہیم کا امتحان دیکھ رہا ہے، ابراہیم کے دور میں کیا سماتے ہیں آپ محسوس کریے، بات پہنچ جائے گی، وہ دھیرے سے کہہ رہا ہوں مگر بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ پیغمبر یاد کریے اس دور کو، اس زمانے کو، اس گھڑی کو جب ابراہیم کو چانچا گیا اور پرکھا گیا۔ آپ سمجھے نہیں، قرآن اس نبی کو یاد دلا رہا ہے کہ بدلو قرآن نہیں بلکہ خدا اس محمد کو یاد دلا رہا ہے، تو نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے، خدا نے سیاح کا شکار ہوتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ ذہن سے کوئی بات نکلتی ہے، کیا سماعت ہے۔ یہ پروردگار اس محمد کو یاد دلا رہا ہے، خدا نے سیاح کا شکار ہو، نہ بھولے، نہ بھٹکے، نہ ذہن سے بات نکلے، مگر تو محمد کو یہ کو یاد دلا رہا ہے، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو۔ آواز قدرت آئے گی جب بات عظیم ہو، جب واقعہ بڑا ہو، نہیں ہو گیا، جب بات عظیم ہو، جب واقعہ بڑا ہو، تو محمد جیسے نبی کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ پچھان نبی کو یاد دلائی جاتی ہے، کربلا ایک دل کے صلوات پڑھتا محمد علیہ محمد۔ اب ہم سے نہ پوچھئے کہ غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے،
ہم سے نہ کہیے کہ کربلا کیوں یاد دلائی جاتی ہے، ہم تو پھر بھی گنہگار ٹھہرے۔ جو محمد نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے نہ اسے نسیان ہوتا ہے، اس کے ذہن سے بات نہیں نکلتی ہے، اللہ اس محمد کو یاد آوری کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر، یہ محمد یاد کریے اس زمانے کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب ابراہیم کو آزمایا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، اور جب اس نے ابراہیم کا ٹیسٹ لیا، اس دور کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ پیغمبر جس وقت ابراہیم کو ٹیسٹ کیا، پرکھا، جانچا، نہیں، یہ پیغام تو میں اپنے نوجوانوں کو دیتا جاؤں، مجھے صاحب تشریف فرمائیں، جانچا، جبکہ اولو العزم نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، عظیم نبی ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، ارے کیا ترجمے کی نزاکت ہے، جب وہ اپنے امتحان میں پورا روپ سے جب وہ کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ کی سماعتیں ہیں اور آپ اس قرآن کی آیت کا لطف لیجئے اور محسوس کریے کہ کیا عظیم پیغام قرآن نے دیا۔ جیسے ہی جو ایک بات کی مجلس ہے اور جیسے ہی یہ امامت کا عہدہ ملا تو فوراً ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کہ یہ میری نسل میں رہے گی، کہ یہ میری ذریت میں رہے گی، کہ یہ میری نسل میں رہے گی، کہ یہ میری ذریت میں رہے گی۔ آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے قرار صاحب مرحوم کو جو بزرگ ہیں انہوں نے ضرور سنا ہوگا، خدا غریب رحمت کرے، عظیم فقرہ اس مرحلے پہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ جیسے ہی ابراہیم کو نبوت ملی، چونکہ اتنا امامت ملی، چونکہ یہ اتنا عظیم عہدہ تھا، ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ نہیں آپ محسوس ہو گئے، ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ ارے تبھی تو کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یہ پروردگار یہ میری نسل میں رہتے، یہ میری ذریت میں رہے گی، یہ میری نسل میں رہے گی۔ آپ پہنچے ہی نہیں، میں نے کوئی عظیم بات کہہ دی اور ابراہیم نے عظیم محسوس دے دیا کہ اللہ ایک بات چاہتا ہے کہ جس بھائی سلسلہ عہدوں کا اس کی نسل میں چلے۔ تھوڑا سا سماعتیں بیدار کریے تو میں بڑی عظیم بات کہہ دوں، اور آپ شکر کا جا کے سجدہ کریے گا کہ جن آستانوں پہ آپ نے سجدہ کیا ہے وہ آستانے کوئی کوجھا سوکھا والے نہیں ہیں، وہ آستانے کتنے بلند ہیں اور کتنے مضبوط ہیں، کہیں آپ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ کیا بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اسے محسوس کر لے جائیں، ہر بات چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، کوٹا نہیں تو کوٹا ہو، کوٹا نہیں تو
تو میں اس عہدے کو ہوں، میرا بیٹا بھی، یعنی میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بیٹا بھی ہوگا۔ ہوتا تو چھوڑیے، اپنے بیٹے کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا، میں شاعر تو میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میں خطیب ہوں تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا۔ ارے کیا سماتے ہیں؟ مگر جن آسمانوں پہ ہم نے سجدہ کیا ہے، کیا چہرے کے ساتھ کہا اولنا محمد، میرا پہلا بھی محمد۔ اور اس سے بہتر سلوات پڑھ دو محمد۔ لے آئیے سوائے اس گھرانے کے، سوائے اس مصطفیٰ گھرانے کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ نبیوں تک نے یہ گارنٹی نہیں لی کہ میں نبی ہوں تو میرا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ ارے کیا بات ہے! سوائے اس محمد اور مصطفیٰ کے گھرانے کے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ آپ نے توجہ کی کہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جا کر پانچویں کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا اس کا چلنا مصطفیٰ، اس کا اٹھنا محمد، اس کا بولنا محمد۔ یعنی یہ ہر لائق پاک کی خواہش ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا سوائے محمد کے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہر ایک فرد کی اپنے لیے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، آپ نے اگر محسوس کرے تو پیغام دھیرے سے اشاروں میں پہنچ جائے گا۔ دیکھیے واحد یہ 14 نہیں بلکہ یہ 13 ہیں کہ جو فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ میں محمد ہوں۔ تو جو کر رہے ہیں یہ جو 13 ہیں جن کو پیغمبر نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ان کے پاس سند ہے کہ یہ فخر سے کہیں کہ ہم محمد ہیں، مگر احترام مصطفیٰ کا خیال رکھتے ہوئے یہ تو چھوڑیے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ ارے نہیں، کاش بڑی بلا ثواب ہے اگر آپ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے موجودہ بیٹھے ہیں، کیا عظیم بات کہی ہے میں نے۔ آپ سوچئے کہ جنہیں یہ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، علی کہیں گے، حسن کہیں گے، حسین کہیں گے، قاسم کہہ سکتے ہیں، صادق کہہ سکتے ہیں، اور ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد ہیں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، مگر احترام مصطفیٰ کا خیال رکھتے ہوئے یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم محمد ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اما جنہیں حق تھا کہ وہ کہتے جسے پوری دنیا نے دیکھا تھا، جو باقاعدہ سب کے سامنے تھا، کون؟ وہی تو کعبے میں آیا، علی سنہ اللہ، وہی تو کعبے میں جس کی ولادت ہوئی، اس کو پیغمبر نے سند دی تھی، کیا کہا کہ سند دی تھی؟ جیسے ہی وہ آیا دستے رسالت میں آئے، اسے رہنے قرآن بنا لیا اور فوراً پڑھنا شروع کیا۔ تو رہے انجیل، زبور، قرآن، جیسے ہی پڑھا تو پیغمبر نے سرٹیفکیٹ دینا شروع کیا۔ تو ہے صاحب تورات سے بڑھیا پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی، زبور صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی۔ جیسے ہی قرآن پڑھ کے سنایا تو کیا کہا؟ آپ بولیے گا قرآن کیسے پڑھا؟ تو کیا کہا؟ قرآن ویسے پڑھا،
پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے کو کہا ہم حضور جیسے ہیں. اگر قاعدے سے اپنی شکل آئینے میں دیکھ لی ہوتی تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم مصطفیٰ جیسے, ہم محمد جیسے. آپ سوچئے کہ احترام مصطفیٰ کا کتنا خیال تھا ان ہستیوں. ان کے پاس تھا, یہ کہہ سکتے تھے, مگر نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے, ہم محمد جیسے. آپ تک پیغام پہنچاؤں, یہی تو بات میں بڑی عظیم کہہ رہا ہوں تب سے. اسی لیے ہماری بزم میں, ہماری مجلسوں میں علی ہی علی ہوتا ہے. نہیں آپ پہنچے, چونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ نبی نبی کریں. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبی نبی کریں. اسی لیے تو علی علی کہتے ہیں, پھر بھی چل رہے ہیں. کہا آپ نبی نبی نہیں کرتے, بھائی ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. کیا اسٹیٹس ہے مصطفیٰ کا وہ وہاں تک کر سکے. ہم علی علی کہہ کے سب کچھ بتاتے ہیں. ہم علی علی کہتے ہیں تاکہ کچھ تو شعور پیدا ہو کہ جس کا شاگرد ایسا ہے. ہم نہیں کہتے بہت زیادہ, جو کہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھیں. ہم اسی لیے نبی نبی نہیں علی علی کہتے ہیں, تاکہ کچھ تو معیار بلند ہو کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہے اس خود کو نبی کتنا عظیم ہوگا, کیونکہ یہ اسی کا شاگرد ہے. قال ومن ذریتی, اب پروردگار کہ یہ میری نسل میں رہے گی بدش ہوئی. اور اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی نسل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی, مگر رہتی دنیا تک اللہ نے ایک میسج دیا کہ ابراہیم صاحب اس کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ آپ کی نسل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی, لیکن لا ینالو, ارے میں حالات حاضرہ کی ترجمانی کر جاؤں گا, لا ینالو عہد الظالمین, یہ میرا عہدہ ہے, ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ میرا عہدہ ہے, ابراہیم یہ ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے, خاموش ہیں. ابھی یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں, امت مسلمہ جسے چاہے خلیفہ بنائے, جسے چاہے امام بنائے, جسے چاہے رہبر بنائے, جسے اپنا رہبر بنائے, جسے اپنا قائد کہے, جو چاہے کہے, مگر قرآن کی آیت مد نظر رہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا, ظالم امام نہیں ہو سکتا, ظالم رہبر نہیں ہو سکتا, ظالم قائد نہیں ہو سکتا. ارے کہاں موجود ہو, اگر ظالم رہبر نہیں ہو سکتا تو قاتل سیدنا ظالم امام نہیں ہو سکتا. ہاں, اور ظالم ظلم, دیکھیں ظالم ہر طرح کے ظالم ہوتے ہیں. کچھ چپ رہ کے ظلم کرتے ہیں, کچھ خاموش رہ کے ظلم ہوتے ہیں. آئیے بات سمجھ لیں, چپ رہنا بھی اور چپ رہ کے ظلم کو دیکھنا بھی ظالم ہے.
اس لیے تو امام حسین کی آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اے آقا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، جنہوں نے آپ کا حق مارا اور جو ظلم ہوتا رہا اور چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ارے نہیں، کیا صفوں میں اگر لا کے کھڑا نہ کر دے ظالموں کی تو بات کیا ہے؟ یہ سب ہے، آپ محسوس آپ نے آج تک کیا ہی نہیں۔ ارے آج تو شیعت کا سر بلند ہے، آج تو ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ کہ ہم نے کم سے کم انتخاب تو کیا ہے، تو صحیح نہ ظالم کے ظلم پہ خاموش رہیں گے نہ اس کی ہمراہی کریں گے۔ آپ نہیں سمجھے ان 56 ملکوں نے باقاعدہ کی عیسائی کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا لیڈر یا رہبر کہنے کا کسی کو حق ہے تو ایک ہی شعر تو ہے جو کہا کہ کبھی جمعے کے لیے آ جائے کبھی اسرائیل کے اسے کہنے کا، اور کیوں نہ ہو آج جو نہیں مانتے تھے وہ بھی اسی کی تصویر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کم سے کم بچ تو جائیں گے۔ نہیں آپ سمجھے لوگ یعنی کی تصویر کیوں اٹھ رہی ہے؟ تصویر ظالموں کی نہیں اٹھائی جاتی، تصویر اس کی ہے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ جو 56 ملک والے اپنی حیثیت الگ کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ کیوں یہ 56 ملک خاموش ہے، یہی اسی کو اکیلے پری ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ محسوس کریں، اس کو اکیلے پری نہیں ہے۔ اس لیے اس شیعت کا راستہ اور علی کا راستہ اور حسین کا راستہ یہی ہے کہ ظلم کے لیے چاہے معیار محسوس کریے آپ پوری دنیا میں یہ کیا ہے، اور یہ دور ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہو رہا ہے اور امتحان ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ آیت کا انتخابی نہیں ہے۔ جب ابراہیم توجہ کریے، جو خدا ابراہیم جیسے کو بغیر امتحان کے کچھ نہیں دیتا تو وہ ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے کہاں سے دے دے گا؟ بغیر پرکھے، بغیر جانچے، بغیر نہیں دے سکتے۔ اسی کو قرآن میں کہا بھی جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بے ضرور تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں پرکھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اگر آپ بیدار ہیں تو آج اس وقت آپ محسوس کرے جائیے، حالات حاضرہ کی ترجمانی ہے، بہت عظیم بات ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ پوری انسانیت سے خدا کہہ رہا ہے، نہ مسلمان نہ ہندو نہ عیسائی، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا ڈرا کے۔ ارے آپ بھروسے ہی نہیں، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ ہم تھوڑا تمہیں ڈرا کے تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ کیا مطلب ڈرا کے؟ تو دیکھنا ہے ڈر جاتے ہو یا ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہو۔ ارے نہیں پتا کیوں ابھی بھی آپ تقیے میں پڑے ہیں۔ تقیے میں نہ پڑیے، زمانہ ختم ہو گیا، دور ختم ہو گیا۔ جب سے 56 ملکوں نے اپنی اوقات دکھائی، شیعہ کا معاملہ بدل ہوا، تب سے تقیہ ختم ہو گیا۔ نہیں پڑھ دوں میں آپ کے سامنے۔ ارے اب لوگ کہتے بھائی امتحان ہے، ہم نے کہا بالکل امتحان دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، اس لیے کہ میدان امتحان سے فرار کی اولادیں بھاگتی ہیں۔ اگر لگے اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ ہم نے کہا رزلٹ تو بہت آنے بھی لگے، اور اس سے بہتر رزلٹ کیا آئے گا؟
ہم نے کہا کیسا رزلٹ؟ ہم نے کہا رزلٹ خود آ گیا جو 56 مل کے کل ہمارے اوپر یہ بہتان کس رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، جو کل مل کے سب ہم کو کافر کہہ رہے تھے، آج سب کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان تو یہی ہے، اصلی اسلام تو یہی ہے، اصلی رہبریت تو یہی ہے۔ آج سب اس پرچم کے نیچے آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پرچم اس نے کبھی ظلم کو برداشت نہیں کیا ہے۔ ہم نے سر کٹانا تو گوارا کیا ہے مگر ظالم کے سامنے جھکانا گوارا نہیں ہے۔ میں بڑا عظیم میسج دے گیا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں امتحان ہاں وہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہوتا ہے، پوری دنیا امتحان ہے، یہ دنیا ہی ٹیسٹ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ امتحان ہوتا رہے گا۔ لو ہمارا امتحان خوب امتحان، ہاں مگر ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم امتحان دینے کے لیے نہیں آپ بیدار ہوئے، ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔ جس دن اگر ڈرایا تو جمعے کے لیے اگر باہر آ گئے، ارے آپ نہیں میں اشارے بنا کے اندر پہنچ جائیں گے۔ قسم خدا کی اس کا جمعہ تو وہ بھی دکھا رہا تھا جو بدھ کے دن جمعہ پڑھنے کا قائل تھا۔ پوری دنیا اس کا جمعہ دیکھ رہی تھی اور اس کا جمعہ ایسا تھا تو پوری دنیا نے دیکھا اور اس نے کچھ کیا نہیں۔ ظالم تو اسی سے ڈر گیا کہ اس نے سجدہ بس خاک پہ کیا اور خاک کو پھر اپنے چہرے پہ ملا۔ آپ سمجھے نہیں یہ خاک پہ چہرے پہ خاک کیوں ملی؟ وہ بتا رہا تھا جو خاک پہ سجدہ کرتے ہیں وہ خاک میں ملانا بھی جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے دور امتحان ہے، یہ امتحان کی منزل ہے اور ہوگا کیونکہ ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا ہے تو ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو کہا ہے ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈرا کے، وَالْجُوعِ، تھوڑا بھوکا رکھ کے۔ نہیں جب پیٹ بھرا رہے تبھی شکر خدا نہ ہو، جب پیٹ خالی رہے تبھی شکر خدا نہ ہو۔ وہ سکتا ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہو، آزما رہا ہو، وہ کبھی پیٹ کو بھر کے آزماتا ہے، کبھی پیٹ کو خالی رکھ کے آزماتا ہے۔ وہ دونوں عالم میں دیکھتا ہے کہ شکر خدا کرتے ہو یا شکر خدا نہیں کرتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی سیلری کٹ کر کے، کبھی کچھ مال کم کر کے تمہارا آزمائش ہوگی، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ وَالصَّبْرَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ سمجھ میں آیا جو امتحان دے کے پاس ہوتا ہے صحیح سے وہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کہنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ کوئی لفظ زبانی نہیں ہے کہ خالی منہ سے دوہرا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جزا فضا آپ کو کریے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ فقرہ وہی ادا کرتا ہے جس نے امتحان صحیح سے دیا ہے، اسے صبر کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ٹیسٹ اور بڑا عظیم میسج دے دوں ٹیسٹ۔ ایک بات اور آپ کے ذہن تک پہنچاؤں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کیا مولوی صاحب کیا ضرورت ہے بغیر امتحان کے، ایسے ہی دے دے اللہ۔ ابراہیم کو جب تک پرکھا نہیں، جب تک جانچا نہیں، تب تک اس خالد نے امامت نہیں کی، امامت انہیں نہیں ملی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کا امام بنایا،
ارے خاموش ہو گئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس باتیں کرنے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ فوراً جملہ دیتے جائیں تو کہ ابراہیم کو جو لوگوں کا امام بنانے کے لیے امتحان کی ضرورت ہے تو جسے کائنات کا امام بنا رہا ہو اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا، اس کا ٹیسٹ کتنا بڑا ہوگا، اس کی آزمائش کتنی بڑی ہوگی. اور یہ بات آپ یاد رکھیے، جو جتنا بڑا ولی ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہے، جو جتنا بڑا امام ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہے، جو جتنا بڑا عہدہ رکھتا ہے اس میں پکڑ اتنی مضبوط ہے. آپ دیکھو اس میں پکڑ اتنی زیادہ ہے، جو جتنا بڑا اس کے پاس پوسٹ اور ہوتا ہے اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے جو بڑے عہدے ہوتے ہیں اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. آپ دیکھیے اور ایک بات کو یہ سب جانتا ہے، یہ دیکھیے کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے الہی عہدہ اس کو مد نظر رکھیے، دنیاوی بھی کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ دو راستے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پہلا راستہ کیا ہے؟ امتحان دے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ امتحان دے کے آپ اسے حاصل کر لیجیے. اور دوسرا راستہ کون سا؟ بولے بیک ڈور سے نقل مار کے، بولیے نیچے سے ایک پیکٹ تھما کے میز کے نیچے سے. نہیں آپ اس سے نہیں خوش ہوئے، لفظ بدل دے رہا ہوں، یہ ضمیر بیچ کے. کیا بات کہہ دی میں نے، محسوس ہو گیا. یہ اپنا ضمیر فروش کر دو، اپنے آپ کو بیچ کے کسی منزل تک پہنچ جائے. پہنچتے تو دونوں ہیں. دیکھیے پہنچا یہ بھی ہے، پہنچا یہ جو ضمیر بیچ کے پہنچا ہے یہ بھی پہنچا ہے. آپ نے مولوی صاحب پہنچے تو دونوں میں تو فرق کیا ہے؟ ارے فرق تو چہرہ بتائے گا کہ کون امتحان دے کے پہنچا ہے اور کون چوری سے پہنچا ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو بہت دعائیں دیں گے. کون بیک ٹو امتحان ہے. دیکھیے امتحان کتنا عظیم ہے. جو امتحان دے کے پہنچا ہے اور جو بیک ڈور سے ضمیر بیچ کے اپنا پہنچا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. چہرہ بتا دے گا کہ کون امتحان دے کے پہنچا ہے، حالت بتا دے گی کون امتحان دے کے آیا ہے، صلاحیت بتا دے گی. نہیں پہنچا، سوال و جواب کا انداز بتا دے گا کہ کون امتحان دے کے پہنچا ہے اور کون بیک ڈور سے پہنچا ہے. آپ کے مولوی صاحب کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے کسی آپ کے کنبہ میں دو لڑکے آئیس بن جائے، فرض کریے دو لڑکے آئیس بنے ہوں، ہاں فرض کریے. آپ کو پتا ہے تو کون امتحان دے کے بنا ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ کہیں سیٹنگ ووٹنگ کر کے تو سب ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ گیا، سب آپ کو معلوم ہے. تو آپ بتائیے چاہتے ہیں کیسے فرق بتاؤں. دیکھیے آپ کے مثال میں کیا ہے، جو امتحان دے کے بنا، جو بیک ڈور سے چوری سے بنا ہے، وہ اگر آپ کے درمیان آ گیا تو اس کے بد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے نہیں پہنچے آپ. بھلے آپ کے احتراماً ظاہراً کھڑے ہو جائیں مگر وہ جیسے ہی ہٹے گا فوراً آپ شروع ہو جائیں گے. چوری سے بنے، بیک ڈور سے بنے، ضمیر بیچ کے بنے، ہمت کی تو امتحان دے کے پہنچتے نہیں آپ پہنچے. یعنی زاویہ جو لعنت کا تیار ہو گیا، سامنے احترام تو کر لیا آپ نے مگر جیسے ہی ہٹے لعنت شروع. ارے نہیں چوری سے بنے، چوری سے بنے، انہیں لعنت کا ایک زاویہ سیٹ ہو گیا. اب میں کیا کر رہا ہوں، مگر جو امتحان دے کے پہنچا ہے وہ آ گیا، سامنے بھی احترام اور جب چلا جائے تو پھر بھی تعلیم. بڑی محنت سے بنا، نہیں پہنچا، بڑی مشقت سے بنا، بڑی محنت سے وہاں پہنچا، بڑی محنت سے اس منزل پہ پہنچا، بڑی محنت سے یہاں پہنچا. آپ نہیں سمجھے دونوں کا فرق دیکھا آپ نے. جو چوری سے پہنچا اس کے لیے لعنت کا اضافیہ تیار ہے، اور جو محنت سے بنا اس کے لیے سروات کا معائنہ تیار ہے. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے اسلام کی بات تو تک بھی. کچھ چوری سے پہنچے، کچھ
جل لعنت کے شکار رہتے ہیں. چوری سے بنے، ادھر سے پہنچ گئے، ادھر سے پہنچ گئے. جو امتحان دے کے پہنچتا ہے چچا، اس چہرے کی چمک اور ہوتی ہے، اس کی صلاحیت کا اندازہ اور ہوتا ہے. پہنچ تو جائے گا مگر چھوٹے سے بھی دنگے میں ریٹائر ہو جائے فوراً اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے. اور جو امتحان سارا بچہ حل کر کے پہنچا ہے، اس کے پاس ساری ٹکنیک ہے، سارے بچے حل کیے ہوئے تو وہ کہیں پھنس نہیں سکتا. تو جو بیک ڈور سے بچہ پہنچتا ہے وہ چھوٹے سے بھی پرچے میں پھنس جاتا ہے. ارے میں کس کیا گیا اگر محسوس کر لیں مجھے پڑھنا پڑے گا، کیا کہنا پڑے گا؟ نہیں پھنسے. کتنے پھنسے یہ تک نہ بتا سکے کہ لڑکا کس کا ہے. ارے سلمان کو بھیا امتحان کتنا سخت ہے. ٹیسٹ ہوا، پھنس گئے. ایک صاحب کے پاس دو عورتیں، ایک لڑکے کی لڑکے تھی کہ لڑکا میرا ہے، وہ کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے. بتائیے کیا فیصلہ ہوگا؟ میں کو جواب بھی آپ کو دیتا چلا گا. کیا ہوگا؟ ہمیشہ پھنسنے والی حکومت اس بچے میں بھی پھنس گئی. ہمیشہ پھنسنے والی اس بچے میں بھی پھنس گئی. اب وہ منہ کھلا پر کیسے حل ہوگا؟ لڑکا تو کسی ایک کا ہوگا مگر دونوں دعوت کیے ہوئے ہیں. لڑکا میرا ہے، وہ کہہ رہی میرا ہے، وہ کہہ رہی میرا ہے. دونوں اپنی دلیل سیٹ کر رہے ہیں. تو بغل والے لوگوں نے کہا ارے اسے ہی بلاؤ. ارے آپ کے چہروں کی خوشی میں آ رہی ہے کہ آپ شاید تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا محسوس ہو رہا ہے. اسے بلاؤ جس کے پاس ہر پرچے کا حل ہے. اسے بچاؤ جس کے پاس نے ہم امتحان دے کے وہ اس منزل پہ پہنچا ہے. اسے بلائیے. کہا بھائی بلا دو، ہم تو شرمندہ ہو گئے بلاتے بلاتے. اب تمہیں بلاؤ. اب جیسے ہی علی تک خبر پہنچی، سلمان اپڈیٹ، ابو ذر اپڈیٹ، قمبر اپڈیٹ، بولا چلیے آج آپ کا چلنا دکھے گا، آج ہم لوگ آپ دیکھیں گے. علی نے دوست کے لڑ ڈالی. کا کیا معاملہ ہے؟ کہ یہی ہے لڑکا ایک ہے، یہ دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرا ہے، کس کو دیا جائے؟ علی نے پوچھا، جو سچی ماں تھی اس سے پوچھا کس کا ہے؟ اس نے کہا میں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ پہ رکھا ہے، میں نے اسے جنا ہے، میں نے کوئی پالا پوسا ہے، یہ چوری کر کے میرا حق کہہ رہی ہے کہ میرا ہے. تو علی نے اس سے پوچھا، اس نے بھی اپنی دلیل دی، نہیں میرا ہے اور یہ وہ دلیل ہے. دونوں کی دلیل ٹھوس تھی. علی نے کہا آپ فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کیا فیصلہ؟ انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے، بس آپ کے ذہن میں رہیے جو چوری سے پہنچے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جو امتحان دے کے پہنچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب جیسے ہی علی نے کہا سلمان کچھ نہ کرو، تلوار دے دو میری. نہیں کہا کیا 20 سے کاٹو اور آدھا انہیں دو آدھا انہیں دو، لے جائیں اپنا انجوائے کریں، کھیل ختم ہو. نہیں آپ پہنچے. ارے بات کا تو کریے تو بہت دور تک پہنچ جائے گی. جو سچی ماں تھی نہیں بڑھیے گا، اس نے فوراً اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا اور یہ کیا یہ پیر پیچھے کھینچا کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میرا نہیں ہے. میرا وہی اپنی ذمہ کہہ رہا ہوں، اسے ہی دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے دنیاوی عدالتوں کو مد نظر رکھیے گا. دو آدمی کسی بات پہ لڑ رہے ہوں اور آپ کی زمین ہو، آپ ایک جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے سالوں سال سے، مگر جج کے سامنے آپ نے پیچھے قدم کھینچ لیا کہ اب مجھے نہیں چاہیے، تو جج کس کے حق میں فیصلہ سنائے گا؟ ارے بولیے، جج فیصلہ اس کے حق میں سنائے گا جو ڈٹ کے کھڑا ہے، چاہے اس کی ہو نہ ہو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا محسوس تو کریے. واقعی کیا امتحان دیا تھا علی نے، کہا جیسے ہی جو پیچھے ہٹی فیصلہ علی نے اس کے حق میں سنایا. جو ڈٹی تھی اس کے نہیں بلکہ جو پیچھے ہٹی علی نے اسے دیا. آپ مجھے نہیں کوئی علی بات ہے، یہ کیا دیا علی آپ نے؟ کہا دیکھو یہ
دعویٰ چاہے جو کرے، علی نے کسے دیا؟ اب مولوی پاس کا ایکٹر بنا ہوا ہے، ہم اس سچی ماں کے پاس پہنچ گئے، ہم نے کہا کہ بتاؤ تمہیں یقین تھا کیا کہ علی تمہیں کو دیکھ لیں؟ ہاں تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ جب تمہارا حق تھا، لوگ پوچھتے نہیں ہیں وہ جب تمہارا حق تھا تو ڈٹے رہتے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ہم نے اسے کہا جب تیرا حق تھا تو تم ڈٹی کیوں نہیں رہی، پیچھے کیوں ہٹی؟ اس نے کہا میں پیچھے نہ ہٹتی، نہیں سنا رسول کہا میں پیچھے نہ ہٹتی، مگر جیسے ہی دیکھا کہ فیصلہ علی کے ہاتھ میں ہے، ارے آپ نہیں پہنچے آپ، کیا میں نے جیسے ہی دیکھا کہ فیصلہ علی کرنے والے ہیں تو مجھے اطمینان ہو گیا، اب چاہے ڈٹی رہوں یا پیچھے ہٹوں، علی تو حق اسے دیں گے جس کا ہے۔ آپ سمجھے دیکھیے لعنت کرنا بہت آسان ہے، لٹیروں پہ لعنت، فلانے پہ لعنت، خوب لعنت کریے، ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے جھوٹے پہ لعنت، لٹیروں پہ لعنت، حق مارنے والوں پہ لعنت، ایک دوسرے کا حق دبانے والوں پہ لعنت۔ دیکھیے لعنت کی تبھی اثر کرتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار باتھ روم کا پانی جام ہو جاتا ہے تو وہ پانی پلٹ کے واپس، اور لعنت بھی کبھی کبھار بیک مارتی ہے، جب لعنت کے ساتھ عمل نہ ہو، پیغام پہنچا دیا، لعنت بھی بیک مارتی ہے جب اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہیں۔ لعنت تبھی عمل کرتی ہے جب اس کے ساتھ اپڈیٹ ورژن عمل کا ہو۔ دیکھتے ہیں کہ بعد باتھ کا پانی وہ واپس ریٹرن آپ کے گھر میں آنے لگتا ہے، جب آپ کا نمبر کو دلاتے ہیں کہیں ایسا ہے تو وہ آتا ہے میرے صاحب نکاح کر پڑے، اس کا جو ہے آؤٹ پٹ صحیح نہیں ہے، آگے سے اس کا رکاو ہٹائیے تب پانی باہر جائے گا، نہیں آپ پہنچے۔ اب لعنت کا معاملہ بھی یہی ہے، نہیں پہنچے گا، لعنت بھی بیک مارتی ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ میں چھوڑا کہہ دوں ایسی لعنت کا کیا فائدہ کہ بھائی کا ہاتھ مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر فیصلہ علی نہ کر رہے ہو، مگر جیسے ہی میں نے علی کو دیکھا تو اب مجھے اطمینان ہوا کہ چاہے میں ڈر کے کھڑی رہوں یا پیچھے ہٹوں، حق تو جو ہے کیا نام ہے اسے ہی ملے گا جس کا ہے۔ علی ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کا حق کسی کو دے دیں، علی اسی کو دیں گے جس کا ہے۔ پیدا ہوئی تو بہت دعائیں دیجیے گا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ پھر بھی بتا، اس نے کہا اگر آپ جواب دینے کے موڈ میں ہیں تو بہت جواب دیں گے، تو کچھ کم وقت کہتے ہیں نا ارے علی تو راضی تھے، چپ تھے، آپ ہی کو زیادہ کھلی ہوتی ہے، فالتو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، علی کو باقاعدہ سرنڈر تھے، راضی تھے، پیچھے ہٹے ہوئے تھے، آپ کو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ایسے تو سنیے اس عورت کے کیریکٹر سے تو دیکھیے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس نے کہا دیکھو میرا دونوں صورت میں فائدہ تھا، میں پیچھے ہٹی، اگر علی فیصلہ نہ بھی کر رہے ہوتے تب بھی میں فائدے میں تھی، نہیں پہنچے گا۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہتے وہ میرا مقصد حق پانا نہیں تھا، میرا مقصد تھا حق بچانا۔ میرا مقصد حق پانا نہیں تھا، میرا مقصد بچانا تھا۔ اللہ علی آگے تو مل گیا، چلو کوئی بات نہیں، اگر علی نہ
اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ میرا خون اس میں ہے. میں نے اس کا اپنا شیر اسے پلایا ہے. نہیں، میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے. یہ جھوٹی ماں وقتی بچہ لے تو جا سکتی ہے مگر اسے پال نہیں پائے گی. ہم نے کہا کیوں؟ کہ وہ روئے گا، چلائے گا تو یہ چپکے سے میرے ہی پاس آئے گی. اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے تم ملا لو، اسے تمہاری ضرورت ہے. علی جانتے تھے یہ چور لوگ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر مل گئے. اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے کیونکہ خون ابو طالب اسلام میں ہے، اسلام میں ہے. اس لیے یہ پال نہیں. جب ضرورت پڑے گی علی کے قدموں میں، جب ضرورت پڑے گی علی کے قدموں میں. ارے اسی سے فرق لگا لو جو چوری سے پہنچے، جو امتحان دے کے پہنچے. ہمارا جو چوری سے پہنچا وہ پوری زندگی کہتا رہا اگر علی نہ ہوتے. سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. جو چوری سے پہنچ جائے وہ پوری زندگی اسی کا محتاج رہتا ہے. جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. کبھی تو دیکھیے آپ کہتے رہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہمارا یہ ہو جاتا، ہمارا وہ ہو جاتا. چونکہ امتحان دے کے جو پہنچتا ہے اس کی منزل ہے. اور پھر امتحان جس کا جتنا بڑا ہو اللہ اسے اتنا ہنستا ہے. جب امتحان کا پاس ہو گیا، فرسٹ ڈویژن آ گیا، اگر آدمی کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے فرض کرے ہائی اسکول میں نمبر ٹاپ کر گیا طلباء کا، تو طلباء کی کمیٹی چنا ہوئی، اس نے پرائز ڈسٹریبیوشن کا پروگرام کیا مولانا کی صدارت، اور وہ پتہ چلا انعام بانٹے جانے لگے. تب طلباء کے گاؤں میں جتنی حیثیت جس کی ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے انعام بانٹا، سائیکل دے دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے امتحان نصیب دیا تو پاس پر ٹاپ کیا اس نے. کیوں کہا؟ تمبا کا نام روشن کیا اس نے، شیعوں کا نام روشن کیا اس نے، ماں باپ کا نام روشن کیا، بڑا اچھا امتحان پاس کیا. تو کوئی کہہ رہا ہے سائیکل دے دو، کوئی کہتا ہے کہ لیپ ٹاپ دے دو، کوئی کہتا ہے آئی پیڈ دے دو. جس کی جتنی مثال اتنا اس نے دیا. لیکن فرض کریے اسی تمبے کا لڑکا اسٹیٹ بہار کو اگر وہ ٹاپ کر جائے تو اب آپ خالی نہیں دیں گے. ارے بولیے، اب آپ کے علاقے کا ڈی ایم بلا کے ارے اس نے اس علاقے کا نام روشن کر دیا. اب ڈی ایم کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے اسے دے گا. اب جب پورا اسٹیٹ اس نے ٹاپ کیا، اب جب پورا چلا کہ اسٹیٹ جتنے ملک میں اسٹیٹ ہے ان اسٹیٹ میں اس لڑکے نے ٹاپ کر دیا، تو اب پتہ چلا کیا ہے مکھمنتری نتیش آئیں گے. نہیں، اب نتیش کا جتنا دائرہ وسیع ہے وہ اپنے اعتبار سے اسے نام دیں گے کہ یہ لے لو، اسے یہ دے دیا جائے، اسے وہ دے دیا جائے. ہو سکتا ہے آپ کے دنگا کی کوئی روڈ کہہ دی جائے اب یہ روڈ اس کے نام ہے، اب یہ جگہ اس کے نام سے جانی جائے گی، ایک وہاں پہ دوار بنایا جائے گا یہ اس کے نام کا ہے، یہ اس کے نام کا ہے. مگر یہ ملک ٹاپ کر لیا تو اب پردھان منتری آ گیا، اسے نام دو، اس جگہ کو اسی کے نام سے رکھ دو، یہ لے لو اور یہ دے دو. آپ نہیں پہنچ رہے ہیں. جب امتحان کو جتنا بڑا دیتا ہے دینے والا اپنی حیثیت سے اسے انعام دیتا چلا جاتا ہے. آپ سمجھے نہیں، اس کائنات کا سب سے بڑا امتحان
ہے، دینے والا خدا تھا، خدا کے امتحان میں سب سے عظیم امتحان حسین نے دیا. تو اللہ نے کہا یہ جگہ بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا، یہ ملک بھی تمہارے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں لوگوں کے پاس اتنی زمین نہیں ہوگی جتنی حسین کا گھر ہے. یہ حسین کی طاقت ہے. تو آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ کیونکہ امتحان اتنا عظیم دیا، اللہ نے کہا خدائی تو میری رہے گی، اختیار حسین کا ہے. اب جو چاہے گا حسین دینے پہ آیا. ہم اور آپ کی جتنی ایسے خدا دینے پہ آ جائے تو خدا کی اپنی حیثیت ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اور خدا جب دیتا ہے تو وہ طاقتوں کے بل پہ نہیں دیتا ہے، بس بندے تمام ہے، وہ قدرت کے بل پہ. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ امتحان طاقت کے بل پہ نہ دینا. بس بندے تمام ہے، رسول آخری خبر ہے، امتحان کبھی بھی طاقت کے بل پہ نہ دیجیے گا، امتحان ہمیشہ قدرت کے بل پہ دیجیے. نہیں آپ ایک سلوات پڑھیے. ایک میں نے سلوات پڑھ دیجیے آپ اللہ. تیرا بہت تیزی سے تمام ہو گیا اور میں بس 2 منٹ سے کم فضائل کے مرحلے میں دیکھیں مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ نماز تک پہنچ جائیں ٹائم سے. اور میں بھی ایک مرحلے میں جانا ہے مجھے دور، لہٰذا بات آپ تک بہت جلدی سے پہنچا رہا ہوں. آپ اس بات کو غور کریے اپنے ذہن میں. بس سنیے نوجوانوں، امتحان کبھی بھی طاقت کے بل پہ نہ دیجیے گا، بلکہ امتحان ہمیشہ قدرت کے بل پہ دیجیے گا. ماشاءاللہ سے دیکھیں امتیں بہت بڑے عالم دین ہیں. عبداللہ جواد میں ہمارے مدرسہ امام پر اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا دفتر میں تھا اور مجھے وہاں پہ درس ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ امتحان باید بر اساس قدرت انجام دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان طاقتوں کے بل پہ نہ دو، امتحان قدرت کے بل پہ دو. آپ نہیں پہنچے. ان سے پوچھا کہ فرق کیا ہے طاقت اور قدرت میں؟ کہا بہت زمین کے آسمان فرق ہو رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی طاقت میں میں ہوتی ہے اور قدرت میں خدا ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ. جب آپ امتحان دیں تو اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ قدرت پہ بھروسہ کر کے دیں. ارے بولیے آپ میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. اچھا ایک فرق تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ طاقت 5 سال رہتی ہے. میں جا کے پڑھو، وہاں پہ کہا ہے کہ پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہیں ملا اس نے کیا پایا. میری بات تو آگے. اس کے بعد پروردگار مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے قدرت چاہیے، مجھے قدرت چاہیے. قسم خدا کی لے کے رہنے کا توبہ. جسے طاقت نہیں، حسین کہہ رہے ہیں بولیے مجھے طاقت نہیں، مجھے قدرت چاہیے. کیا فرق ہے؟ کربلا میں حسین نے اس فرق کو دکھایا. جنہیں طاقتوں میں بھروسہ تھا انہوں نے سے کہا کر رہے تھے تو آ جا، خلی آ جا، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے. جو قدرت کے بل پہ امتحان دے رہا تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا آپ بھی جا سکتے ہیں، آپ بھی جا سکتے ہیں.
آپ بھی جا سکتے ہیں. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ سکے. ارے پوری مجلس ہے شکر میں. اما جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ سکے. جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ سر کٹا کے بھی میرے ذکر پہ نہ جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ ناشکری کر رہے تھے. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ تہ خنجر سر جھکا کے کہہ رہا تھا الہی لا معبود سواک. یہ میرے پروردگار تیرے علاوہ میرا کوئی اجروں کو میں کرنا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایک باپ کے سارے ثواب کی نظر سے اللہ ایام اسیری اہل بیت ہے اور جس کے دل میں زیارت حسین ابن علی کا جذبہ ہے اپنی کیفیت کو محسوس کریے. بہت بہت آئیے سلام کریں اس وادی میں چلیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بثناك عليك من السلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. کون ہے جو اس طرح کے سارے ذکرے کو محسوس کرے گا؟ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین. نہیں پہنچے. کسی نے 5 منٹ امام سے پوچھا تھا اے مولا یہ زیارت عاشورہ میں علی بن الحسین کیوں ہے؟ تو جوان بچے میں طرف کے ہوئے گے. آواز باقر نے کہا اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور بار مار کے کہا میرا جب حسین اکبر کی میت پہ چھٹنا غریب نظر آیا اور نہ کوئی ناظر غریب نظر آیا. اسی لیے سلام کیا السلام علیکم علی بن الحسین. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سوال کا مسئلہ یہ تو شہدا ہے لیکن باپ کی مجلس ہے نا تو آؤ چلو ایک باپ کی طرح. آیت اللہ مرشی نجفی اپنے بیٹے محمود مرشی سے وصیت کر کے کہی کہ دیکھو تو میرا جنازہ اٹھے آقا حسین کی تو صدی ضرور پڑھا. کہ ہر باپ کے جنازے میں کہا تو صدی ضرور پڑھنا. سن سکیں گے آپ کہا بابا کون سی تو رخصتی؟ آقا حسین کی تو بڑی رخصتیاں ہیں. کہا ایک رخصتی کو جب حسین دیکھا دیکھے بہت بولیں گے رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور جانے تڑپ کے تو حسین نے کہا یا سیدنا یا تلسو یا رقیہ علیکم نبی السلام. نہیں آپ مجھے ہمیں کہنا جیسے یہ سلام کہا بیویاں بچانے بھاگنے لگی زمین میں گر کے اٹھی اور حسین کا دامن پکڑ کے کہتی تھی اے آقا ہمیں کس کے حوالے. ارے جملہ سنو غریب زہر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا ہمارے. اجر نہیں جب بھی رونے کا دل کرے چھکے نہ رو. چھکے مار فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو جب حسین کا نام سنے اور آنکھوں سے آنسو نہ بہے. ارے ہمارا کیا روئیں گے؟ وہ پردے میں بیٹھا خون کے آنسو رو رہا ہے. اور پتہ ہے خون کے آنسو رو کے کیا کہتے ہیں؟ سلام اس گلے پر جسے پیچھے سے کاٹا گیا. ارے کیا قیامت ہے. سنو گے ہم جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی الحسین. سلام
اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی فن نہ دے. لو میں نے چھوڑ دیا سارے مسائل کے پہلو. آپ کو یہ ایک بات کی مجلس ہے. جیسے ہی حسین نے تو سگیا پھر کے لیے ہاں بیویاں پچھاڑے کھانے لگی. حسین خیمے سے نکلے. میں نے مقتل میں نہیں پڑھا مگر علماء کہتے ہیں جب حسین نکلے نا تو اور شہیدوں سے الگ نکلے. ہر شہید جب نکلا ہے خیمے سے پتا ہے بہتر دیکھیں کیسے نکلا پتا ہے. اس کا چہرہ پھر اپنا سر جھکا کے روئیے گا. حسین کیسے نکلے اور جتنے شہید تھے جب خیمے سے نکلے تو ان کا چہرہ مقتل کی طرف ہوتا تھا اور پشت خیمے کی طرف. لیکن کسی نے ہمت نہیں کی تو خیمے کی طرف دیکھتے ہوئے جائے. اس نے پشت مقتل کی طرف خیمے کی طرف چہرہ مقتل کی طرف پشت ہوئے. لیکن ہمارے حسین کی غربت اگر محسوس کر پاؤ جب حسین نکلے تو چہرہ خیمے کی طرف کرے اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے اے زینب ارے خیمے میں جاؤ اے مرزا. کیا کریا ہے خدا کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. آخری فقرہ ختم ہوا ہے اور سنیں حسین کا چہرہ خیمے کی طرف ہے اور پیچھے پیر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ادھر دیکھیں پیچھے بڑھاتے چلے گئے اور جیسے ہی ٹکرائے سوری جماع سے تو پلٹ کے جب دیکھا تو کیا دیکھا ایک بچی فریاد کر رہی تھی بابا کے سوری جماع ارے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ. ارے قیامت کرتی بھی رہی اس نے زمین کربلا پہ لیٹے بچی کو سینے پہ سلایا گولیاں دینی شروع کی. اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا. اے سکینہ خود ہی اماں کے سینے میں سونا. اللہ وہ بس دو مصروں کے لیے زحمت ہے. وقت آزاد ہو رہا ہے. سماج میں سیدھ الشہداء ہے نہیں کرتے کہ سنتے بنے اللہ کوئی محمد ہے. روایت کی فکر ہے روایت کی فکر ہے. حسین مملوک سینے پہ سکینہ کو سنائے ہوئے یہ باقاعدہ طرف طرف میں کہہ رہے تھے اے سکینہ نہیں کرتے وہ اب بابا کا سینہ ملے گا. اے سکینہ اب وہ بھی اماں کے سینے پہ سونا. روایت کا فکر ہے بچی سو گئی. اب حسین جائے تو کیسے جائے. اللہ اکبر. نہ جانے کیا خواب میں دیکھا کہ کھڑی ہوئی بابا کو دیکھ کے کہا اے بابا خدا حافظ. جو اہل دل ہے روئیں گے بس دو مصروں کے لیے اے بابا خدا حافظ. اے بابا جائیے. ابھی کیا بتایا میں نے جب خیمے سے رخصت ہوئے چہرہ کہا تھا خیمے کی طرف پوش مقتل کی طرف مگر ہائے جو سکینہ سے رخصت ہوئے انداز بدل گیا. اب چہرہ مقتل کی طرف ہے تو سکینہ کی طرف ہے. جیسے لگتا ہوں نظر ملانا نہیں چاہتے مگر کب تک نہ ملاتے. میرانیز کہتے بولو بہت دور تک حسین پہنچے اور طلب کے جب بچی کو دیکھا تو سکینہ کہہ رہی تھی اگر نیند آئے گی جمال کی اوپر دلوا میں رات ہوں الہی الوداع. میں ان دنوں میں کوئی دعا نہیں کرتا ہوں بس ایک دعا مل کے دعائے فرض پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم کل ولی الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها قليلا. گزارش ہے ایک خاص سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرمائیں. مرحوم جناب سید محمد رضا ابن امیر حسین. بسم اللہ. بيها وبارها وبنيها والسر والصلاة. اس مجلس کا سلام سورہ فاتحہ کا سلام بطبع محمد و آل محمد اسلام اجر طارق احمد ناصر محمد رضا ابن سید امیر حسین کے روح بخطو کی بارگاہ میں اکثر فرما تو اسے قبول فرما. آمین یا رب العالمین. معافر